جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں۔ اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے ہمارا چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ جی ناظرین، چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آپ کو بتاؤں نماز حضرت فاطمہ اور تسبیح حضرت فاطمہ کے فضائل۔ سب سے پہلے طریقہ بتاؤں گی میں نماز حضرت فاطمہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس نماز کی نیت بالکل ایسے ہی ہوگی کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز بی بی فاطمہ سیدہ قربتاً اللہ۔ اور اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ اس 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر، نارمل جو ہم فجر کی نماز ہوتی ہے 2 رکعت نماز، تو ہم اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھتے ہیں 1 دفعہ۔ اس میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید، سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز ہے۔ اس نماز کو ختم کر لیں۔ سلام پڑھنے کے بعد اس میں ایک دعا ہے، یہ تحفۃ العوام میں بھی مل جائے گی نماز کا طریقہ، مفاتیح الجناح میں بھی۔ دعا تھوڑی بڑی ہے اس لیے میں پڑھ نہیں رہی، لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ یہ دعا اس کے بعد پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد بی بی فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت اتنی ہے کہ یہ تسبیح ہم زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم بی بی فاطمہ زہرا کی تسبیح نہیں پڑھتے، جلدی میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں تو سنت ہے چھوڑ دو، مغرب عشاء کے ساتھ پڑھیں، تو مغرب میں نہیں پڑھتے شام میں پڑھ لیتے۔ نہیں، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب رات میں آپ سونے لیٹیں تب بھی تسبیح بی بی فاطمہ زہرا لازمی پڑھ کے لیٹیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہا ہے کہ جو تسبیح بی بی فاطمہ زہرا رات میں پڑھ کے لیٹے گا تو خدا تعالیٰ اس کو بخش دے گا بروز محشر۔ اور یہ ہے کہ جب تسبیح بی بی فاطمہ زہرا پڑھیں، چاہے وہ واجب نماز کے بعد پڑھیں اور چاہے آپ نارمل کسی ٹائم میں پڑھیں یا سونے سے پہلے پڑھیں، تو اس کے بعد 1 دفعہ لا الہ الا اللہ ضرور پڑھیں، صرف ایک دفعہ اس کے بعد یہ پڑھنا ہے آپ کو۔ اور کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کی جو تسبیح ہے اگر خاک شفا پہ پڑھی جائے، امام حسین علیہ السلام کی تربت کی مٹی پر اسے پڑھا جائے، اگر اس کی تسبیح مل جائے یا اس پہ پڑھا جائے تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، مستحب ہے وہ۔ اور اگر نہیں بھی ہے اور خاک شفا اگر آپ کے پاس ہے بھی، خالی وہ تسبیح آپ کے پاس ہے، تو کہتے ہیں اگر آپ ذکر کرنا بھول بھی جائیں تو 4 تسبیحاں آپ کی لکھ دی جائیں گی کہ آپ نے پڑھی ہیں۔ تو تسبیح کا آپ کے پاس ہونا بھی ایک ثواب ہے کہ آپ ہر وقت تسبیح پاس رکھیں۔ آپ پڑھتے تو ہیں تسبیح، ہم لوگ آج کل تو کاؤنٹرز آ رہے ہیں اس پہ پڑھ لیتے ہیں، انگلیوں پہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن تسبیح پہ جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ کسی اور چیز پہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ذکر ہو رہا ہے، ایک ذکر خدا ہے یا کسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا تو ثواب ملے گا، لیکن جو ثواب آپ کو تسبیح پہ پڑھنے کا ملے گا نا، وہ ثواب اس پہ نہیں ملے گا۔ تو ٹھیک ہے، پڑھیں، آپ کاؤنٹر پہ بھی پڑھیں، آپ انگلیوں میں بھی پڑھیں، لیکن تسبیح کو اپنے پاس ضرور رکھیں اور تسبیح پہ ہی پڑھا جائے۔ اور اگر خاک شفا امام حسین علیہ السلام کی تربت کی مٹی اس کی بنی ہوئی ہو تو زیادہ ہی اچھا ہے، اس پہ پڑھنے کا ثواب بہت ہے، ایک مستحب ہے۔ لیکن اگر نہیں بھی ہے تو تسبیح کو اپنے پاس رکھیں اور درود کی تسبیح زیادہ سے زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح بی بی فاطمہ زہرا بھی لازمی پڑھیں۔ کچھ نہیں تو رات میں سونے سے پہلے 1 دفعہ تسبیح بی بی فاطمہ زہرا لازمی پڑھیں، اور جب تسبیح بی بی فاطمہ زہرا پڑھیں اس کے بعد صرف ایک لائن لا الہ الا اللہ یہ لازمی پڑھا کریں۔ اور بی بی فاطمہ زہرا کی نماز ہے، اس کے بعد بھی یہ چیز لازمی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ استغفار کی تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ شب جمعہ اس نماز کو پڑھیں، شب جمعہ پڑھیں۔ اور اس کی دوسری فضیلت یہ بھی ہے کہ جب کوئی آپ ایک مشکل میں پڑے ہیں، آپ کو حاجت طلب کرنی ہے، تو آپ اس کو ایک منت کے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک منت مان کے بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں کہ میں بی بی فاطمہ زہرا کی یہ نماز پڑھ رہا ہوں اپنی اس نیت سے، ایک منت سے۔ جب یہ پوری ہو جائے گی تو آپ نظر دلائیں گے بی بی فاطمہ کی اور 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کریں گے۔ اور اسی طرح تسبیح بھی منت کے طور پہ مان سکتے ہیں، کوئی حاجت ہو اگر آپ کو تو آپ اس سے پہلے صرف ایک منت مانیں کہ میں یہ اتنی تسبیح پڑھی ہوں، بی بی فاطمہ زہرا کو ہدیہ کروں گی، تو انشاءاللہ میری جب یہ حاجت پوری ہو جائے گی تو پھر میں اتنی تسبیحیں اور آپ کو ہدیہ کروں گی اور آپ کی نظر بھی دلاؤں گی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ یہ تھا چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ بہت شکریہ سسٹر۔ جی ناظرین، اور اگلا سیگمنٹ ہے تازہ ترین خبروں کا، اور اس حوالے سے جو اہم ترین خبر کل جیسے ہم آپ کو جاتے جاتے ایک جھلک بھی دکھائی تھی، اس سے سارے سیمینار کو ہم مکمل طور پہ آپ کی خدمت میں بعد میں پیش بھی کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ جامع مسجد برمنگھم میں سیمینار کے دوران اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ تمام مسالک کے لوگ عراق،
اور شام میں جو دہشت گردی کے لیے جانے والے نوجوان ہیں ان کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پر انہوں نے مکمل طور پہ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی اس بات پہ بھی زور دیا گیا سیمینار میں کہ برطانوی حکومت سے اس حوالے سے مکمل تعاون بھی کیا جائے گا۔ تو یہ جو سیمینار ہوا ہے اس میں ہدایت ٹی وی کی نمائندگی بھی موجود تھی، اور اس کو نہ صرف ہدایت ٹی وی بلکہ بین الاقوامی میڈیا اور خاص طور پہ یہاں کا جو اہم ترین چینل بی بی سی ہے اس نے بھی کور کیا۔ تو بی بی سی چینل پہ کچھ جو فوٹیج تھی یا جو کوریج تھی اس حوالے سے ان کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ This mosque in central Birmingham is far from Iraq or Syria, but the potential dangers of those distant conflicts are being felt here. This morning, imams and community leaders from across the region gathered to discuss how they can stop young British Muslims travelling abroad to fight. This is not something we should be engaged in. It's thought more than 400 British jihadists are in Iraq and Syria. Tracking them is a priority for MI5, not least due to the security threat they pose to Britain. A few days ago, 2 men from Cardiff and 1 from Aberdeen appeared in this recruitment video for the Islamic militant group ISIS, further stoking fears. Speakers here say the Syrian conflict has touched people's hearts, but they've described those who've gone there to fight as misguided. They say help should be through humanitarian aid, not further conflict, and it's up to the Muslim community to make that message clear. All the Muslim community should be united against this kind of extremism and radicalism, and always they should make sure that no cleric should enter into the mosque who has this kind of radicalism. The complex reasons prompting young Brits to take up arms aren't fully understood. Exposure to radical ideology online may play a part. One plea from police is for concerned families to intervene. It's not something we can ignore, it's not something that's happening on somebody else's doorstep, it's here, it's real. So the concern is, what is the draw for young people, what are they leaving behind, the trauma for families, and what more can families do to come forward earlier, alert the authorities, how can we help? Counter-terror police who spoke here today know the message must come from the community if it's to make a difference to the mindset of those risking their lives and possibly endangering Britain. Alex Forsyth, BBC News, Birmingham. اور ویلکم بیک. اور یہ فوٹیج آپ نے دیکھی اور یہاں کے بلکہ پوری دنیا کا ایک مشہور ترین چینل اس پر یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ایشو جو ہے یا یہ جو معاملہ ہے یہ مقامی طور پہ تو اہم ہے ہی، پوری دنیا بھر میں یہ سلسلہ جو شیعہ سنی اتحاد ہے، مسلمانوں کا جو ایک خاص جو امیج ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور جس طرح علامہ عابدی صاحب کی آپ نے وہ کلمات بھی سنے کہ تمام مسلمانوں کو انتہا پسندوں کے مقابلے میں متحد ہونا ہوگا، اور ایسے لوگوں کو، ایسے نام نہاد علماء کو مساجد میں ہی آنے سے منع کر دینا چاہیے. تو کیا اس پر آگے چل کے ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کیا کمیونٹی اتنی زیادہ سٹرونگ ہو پائے گی یا کمیٹیاں جو مساجد کی ہیں وہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہو پائیں گی کہ ایسے لوگوں سے اپنی تمام مساجد کو دور رکھیں، ایسے لوگوں کو، اور تمام جو اس قسم کا زہر آگے بچوں تک پہنچاتے ہیں. اور یہ جو نوجوان آپ نے فوٹیج میں دیکھے یہاں کے پیدائش اور یہاں کی ان کا جمپل ہے، یہاں کی ان کی تعلیم ہے، اور اچھی خاصی تعلیم یافتہ جو نوجوان ہے وہ کیا وجہ ہے، کون سا وہ ماحول تھا، کن کی صحبت میں وہ بیٹھ کے اتنا انتہا پسندانہ وہ ذہن اختیار کر بیٹھے ہیں. تو آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے جب آپ کی لائنیں کھولیں گے. اگلی جو خبر ہے وہ ہے سعودی عرب میں آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کو نقصان پہنچانے اور توڑ پھوڑ کرنے پر 1 سال قید اور 10,000 سے 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا مقرر کرنے کا نیا قانون بنایا گیا ہے سعودی عرب میں. اور حکومت نے ملک بھر کے ابن سعود سے منسوب میوزیمز اور یادگاروں اور ثقافتی مراکز کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ قانون بنایا ہے. تو آپ دیکھیے سعودی حکومت، اس سے پہلے ہم تو مختلف پروگرامز بھی کر چکے کہ جو آثار قدیمہ ہے یا جن جگہوں کی عزت کرنی چاہیے ان کی یہ لوگ توہین کرتے ہیں. پچھلے کچھ عرصہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب وہ ایسا گھر جس میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ اس تک کو گرانے کی بات ہو رہی. پہلے لائبریری کا اس کو نام دیا گیا، اس کے بعد اس وسیع کرنے کے نام پہ اس کو گرانے کی بات ہوئی. جنت البقیع کے آپ کے سامنے وہ واقعات ہیں، اور پھر جو بھی اہم ترین مقامات ہیں صحابہ کرام سے منسوب، اہل بیت علیہ السلام سے منسوب، وہ تو گرا دیے گئے ہیں. لیکن یہاں پر الٹ ہے
کہ جو سعودی حکومت ہے ان سے منسوب جو کوئی آثار قدیمہ ہے یا کوئی ایسی رہائش گاہیں ہیں ان کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو 1 سال قید اور 10,000 سے 1 لاکھ ریال بھی اس بندے کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو دیکھ لیں کہ کس انداز میں یہ لوگ اپنی تو آثار قدیمہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کی جو بھی قبریں ہیں یا جو ان کے نام سے منسوب جگہ ہیں وہ تو محفوظ رکھانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ مسلمان ایک ملک ہونے کی وجہ سے وہ آثار قدیمہ اس لسٹ میں ہے نہیں کہ جن کی عزت اور احترام ہم سب کا دینی فرض ہے۔ تو اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، اور ایسی قسم کی جو پالیسیز ہیں سعودی عرب کی، چاہے ان کے اپنے ملک میں کوئی بھی حکومت کے خلاف آواز بلند کرے، پھانسی کی سزا، اور بہت سی افراد کو پچھلے عرصہ پہلے پھانسی بھی دی گئی، اور پھر دیگر جو ممالک میں تخریب کاری ہے، ایڈ کے نام پہ پاکستان کو $1.5 ارب دیے گئے ہیں، ان سے کیا فائدہ لیا جائے گا یہ بھی ہم سب کے سامنے، اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں یہ بھی ہمیں بتا دیتی ہیں کہ اس پیسے کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ شام میں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ جتنا بھی، امریکہ کو کہا گیا کہ جتنا بھی آپ پیسہ لینا چاہیں لیں، اور وہاں پر جو بشار الاسد حکومت ہے اور جو بھی شیعہ کمیونٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنا پیسہ دینے کو تیار ہیں۔ عراق میں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے، تو اسی تمام جو پالیسیز ہیں سعودی حکومت کی اس کے خلاف سعودی ایمبیسی کے سامنے اتوار کو یہاں لندن میں 1 سے 3 بجے 29 جون کو ایک مظاہرے کا اعلان کیا گیا ہے، اور مظاہرے میں شام، عراق اور پاکستان میں دہشت گردوں کی مدد کرنے پر سعودی حکومت کی مذمت کی جائے گی۔ تو اس قسم کے مظاہرے پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمام جو مسلمان ایسے مظاہروں کا جب اعلان کیا جاتا ہے سب یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور پھر واضح طور پہ پیغام ان کو پہنچانے کے لیے یہ نہ ہو کہ 10، 12، 20 یا ہم نے ان لوگوں کو مختص کر رکھا ہے شاید کہ چلیں یہی لوگ مساجد میں جائیں گے، عبادت بھی یہی کریں گے، کوئی مظاہرے کا اعلان ہو گیا وہی کریں گے، فلاں بھائی جو ہے وہ کسی نے اس کی شادیوں پہ جانا ہے، اس نے فلاں بھائی جو ہے وہ اس نے جنازے پڑھنے ہیں، فلاں بھائی ہے یا وہ تھوڑا عمر کے بزرگ ہو گئے ان کا کام ہے مسجد سنبھالنا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو مجموعی طور پہ جو ایشوز ہیں، جو معاملات ہیں، سب کو مل بیٹھ کے ہر مسلک کے بندے کو، ہر جو گھر کا افراد ہیں ان کو اس تمام جو ایسے ایشوز ہیں ان کے مظاہروں میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ جو ایسا کام یا ایسا قدم اٹھانے والے ہیں ان کو یہ واضح پیغام جائے 10، 12، 20، 24 افراد کی وجہ سے ایسے مظاہرے کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو امید ہے کہ 29 جون کو دن 1 سے 3 بجے اتوار کو، اور چھٹی بھی ہے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں گے، اور سعودی ایمبیسیز یا سعودی ایمبیسڈر کو یہ پیغام پہنچے گا کم سے کم یہاں کے مسلمانوں کا کہ وہاں پر جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ آتے ہیں پاکستان کی کچھ خبروں کی طرف۔ ضرب عضب جاری ہے۔ جمرود میں آج صبح کی خبر ہے، ایک جھڑپ میں 3 اہلکار شہید ہو گئے، 4 دہشت گرد بھی مارے گئے، اور یہ ضرب عضب کی کامیابی کے لیے پورے پاکستانیوں کی دعائیں تو ہیں ہی ہیں۔ کل صادق صاحب کا، ہمارے ریگولر ویور ہیں پونا سے، ان کا بھی میسیج آیا، انہوں نے بھی پاک فوج کو سلام عقیدت پیش کیا ہے، اور انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک اچھی خوشائند بات ہے، اور یہ ایک اہم ترین بات یہی ہے کہ یہ جو آپریشن ہے اس کی کامیابی کا فائدہ نہ صرف پاکستانیوں کو ہوگا بلکہ پورے خطے میں جو ایک آماجگاہ بنا ہوا ہے دہشت گردوں کی، کہ دہشت گرد شام میں بھیجنے ہیں، عراق میں بھیجنے ہیں، وہ پاکستان میں ایسی محفوظ نرسریز موجود ہیں کہ پاکستان کی تو تباہی کا ذمہ دار وہ ہیں ہی ہیں، لیکن دیگر ممالک میں بھی جا رہی ہیں۔ انڈیا کو بھی ایسی دہشت گردوں کو یا وہاں کے امن و امان کو ایسے دہشت گردوں سے خطرہ ہے، تو وہاں کے مسلمان بھی اس کو خوشائند قرار دے رہے ہیں، اور اگر اس قسم کا آپریشن ہوگا اور اس قسم کے آپریشن کے بعد ہی پاکستان محفوظ ہوگا اور پاکستان محفوظ ہوگا تو پھر ظاہر ارد گرد جو خطے کے ممالک ہیں وہ بھی محفوظ ہوں گے۔ گو کہ انڈیا میں کچھ اپنے اس قسم کے جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ موجود ہیں، تخریب کاری وہ بھی کرتی ہیں، لیکن جو مجموعی طور پہ مسلمانوں کے اوپر یا پاکستان کے اوپر ایک چھاپ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور دوسروں کو اگر وہ دہشت گردی میں شامل ہوں یا نہ ہوں، وہ ممبئی کے جو واقعات ہوئے، اجمل کے صاحب، اس کی بولی، اس کی لینگویج، سارا کچھ فوٹیج آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہمارے پاکستان کے کسی خطے کے کوئی بھی ایسا اس کا لہجہ نہیں ہو سکتا کہ جو جس انداز میں اس کا ایک آخری میں انٹرویو آیا تھا، اور ہم نے وہ کلپ بھی دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت پشیمان ہوں، بھگوان مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو اس قسم کی جو ورڈنگز ہیں وہ مسلمان اختیار نہیں کر سکتا، مسلمان نہیں بول سکتا، اور نہ پاکستان کے کسی بھی علاقہ صوبے کی اپنی ایک مدر ٹنگز ہیں، ان کی علاقائی لینگویج ہیں۔ ہم اردو بولیں گے، ہمارا کچھ اور لہجہ ہوگا، کراچی والے اردو بولیں گے، ان کا کچھ اور انداز ہوگا۔
गुजरात वाले, कोयटा वाले हमारे पठान भाई या पेशावर वाले बोलेंगे, उनका वो कुछ और अंदाज़ होगा। तो हम भांप लेते हैं, थोड़ी सी भिनक महसूस हो जाती है कि ये फ़लाँ इलाके का उर्दू बोल रहा है। तो जो अजमल के साहब की जो लैंग्वेज थी, जो उर्दू बोलनी थी, वो हमारे किसी पाकिस्तानी इलाके से नहीं लगता था। तो तफ्तीश ज़रूर होनी चाहिए थी। इंडियन हुकूमत जो कुछ भी हो वो थोप दिया कि पाकिस्तान में जो है इसकी सारी जो, और अजमल के साहब पाकिस्तानी, बल्कि एक चैनल ने पाकिस्तान के किसी देहात में से उसकी फुटेज भी दिखा दी और उस चैनल पे बाद में पाबंदियाँ भी लगी और ISI तक पे जो एक उन्होंने कीचड़ उछाला। तो ऐसा काम जो है वो पूरा मुनज़्ज़म साजिश है और ऐसे लोग इंडिया में भी मौजूद हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं। मिल बैठ के दोनों हुकूमतों को इस वक्त अगर ऑपरेशन जारी है तो इंडियन हुकूमत का भी फ़र्ज़ है, ना सिर्फ जैसे हमारे भाई वहाँ के, ये अब उनको इदराक है कि ये ऑपरेशन की कामयाबी पूरे खित्ते में अमन अमान से मंसूब है। तो इस पर इंडियन हुकूमत को भी ज़रूर पाकिस्तान की जो मदद है या पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उस पर इस किस्म की इश्ताल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अपनी तवज्जो उन दहशतगर्दों से हट के फिर उनको वो मशरक़ी सरहद पे दोबारा वो मरकूज़ करना पड़े, काफ़ी तादाद जो है फ़ौजों को वहीं पे रखना पड़े। तो ऐसे में थोड़ा इंडियन हुकूमत को ये चाहिए कि वो फ्री हैंड दे और अपने जो इस किस्म के जो भी तरीक़ाकार है या आपस में जो कोई गोलाबारी होती रहती है लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो कुछ अरसे के लिए उसे बंद कर दिया जाए ताकि फ़ोकस पाक फ़ौज का इन्हीं दहशतगर्दों के लिए हो, ज़रब-ए-अज़्ब के ऊपर हो और ये दहशतगर्द बच के न जाने पाएँ। तो ये पूरे खित्ते के एक बेहतरीन अमन के लिए ये एक मंसूबा, ये एक ऑपरेशन जारी है। इसके इंडियन आवाम तो अप्रिसिएशन कर रहे हैं, हुकूमत को भी चाहिए कि इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत की मदद करें और मदद इस अंदाज़ में, कोई असला नहीं चाहिए, कोई इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं चाहिए। एक यही चाहिए कि जो मशरक़ी सरहद है वहाँ पर कोई इस किस्म की वारदात, कोई इस किस्म के वाक़यात ना हो ताकि पाक फ़ौज जो है मुकम्मल जो यकसुई के साथ उस ऑपरेशन पर अपना काम कर सके। तो ये हम शुक्रिया भी अदा करते हैं पूना से हमारे भाई का। आगे चलते हैं। नवाज शरीफ साहब का एक बयान है, मुद्दत पूरी करने दी गई तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे, पाकिस्तान की तरक्की हमारा एजेंडा है। तो काफ़ी अर्सा पहले अभी वो लगे हुए हैं भाई टांगे ना खींचें, हमारी मुद्दत पूरी होने दें, तकदीर बदल देंगे। तो चले ठीक है, सियासतदान तो एक दूसरे की टांगे खींचते ही रहते हैं, लेकिन आम आवाम को एक साल में अगर कुछ ना कुछ उस तकदीर बदलने की एक किरण भी नज़र आती कोई, तो फिर शायद आवाम इतनी मुश्तिल ना होती, आवाम इतनी इनसे जो है वो तंग ना होती, तो शायद उनको आवाम जो है वो टाइम देने पर राज़ी हो जाती। जब 4-5 हज़ार लोग एक साल में शहीद हो जाएं तो किस अंदाज में आप तकदीर बदलेंगे या आप किस अंदाज में पाकिस्तान में चेंज लाएंगे। तो मुद्दत पूरी करने के हवाले से जो उनका सबसे जो नाकद हैं या उनके जो ऑपोजिट जो उनके खिलाफ बात करने वाले हैं, उनका यही कहना होता है कि नवाज शरीफ साहब के दुश्मन खुद अपने भाई या वो खुद अपने आप के दुश्मन हैं कि वो ऐसी पॉलिसीज़ अख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों को ऊपर ले आते हैं कि अपने वो मुद्दत पूरी करना तो दूर की बात, वो अपना पूरा आधा टर्म जी पूरा करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नवाज शरीफ खुद अपने दुश्मन हैं, उनको अपनी पॉलिसीज़ का असरन व जायज़ा लेना चाहिए। और उम्मीद तो आम पाकिस्तानी को यही थी कि तीसरी बार वो आए हैं, शायद कुछ उनमें कोई तब्दीली आ गई होगी और कुछ वो बेहतर जो पुरानी गलतियां वो दोहरा चुके हैं वो दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन वो गलती पर और बहुत बड़ी गलतियां करते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान और पंजाब ख़ास तौर पे दहशतगर्दों की आमाजगाह बना हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब बजाय को ऑपरेशन करने के वो उनको ढील पे ढील दिए जा रहे हैं। तमाम जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनके साथ उनके अपने लिंक्स हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की वो तकदीर कैसे बदलेंगे। साल उन्होंने दे दिया तालिबान को मुज़ाकरात के नाम पे, वो पूरा जो एक दौर था, एक सर्दियों का वक्त था जहाँ पर ऑपरेशन के 100% कामयाब होने के चांसेस थे। अब वो टाइम भी नहीं रहा, वो हर जगह 97-98% जो तालिबान है वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान में जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है उसकी कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत अब करनी पड़ेगी, जो शायद जनवरी-फरवरी में ऐसी मेहनत की ज़रूरत ना होती। तो नवाज शरीफ साहब ने अगर तकदीर बदलनी है तो थोड़ी सी कोई हिंट, कोई निशानी, कोई पाकिस्तान की आवाम के लिए लैपटॉप्स बांध दिए या किसी जगह मंसूबे का इफ्तिताह कर लिया, तख्ती लगवा दी, तो इससे आवाम ये नहीं समझेंगे कि हाँ जी हमने कोई तकदीर बदलने के हवाले से कोई जीने के ऊपर जो पहला कदम है वो रख लिया। कुछ नज़र ज़रूर आना चाहिए। मेट्रो ट्रेनें, मेट्रो बसें, ये अगर वो चलाने या इस किस्म के वो प्लानिंग बना रहे हैं कि दीगर ममालिक से इमदाद लेके, कर्ज़े लेके वो इस किस्म के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तो ये कर्ज़े उतारेगा कौन। पहले वो आए कर्ज़ उतारो मुल्क सवारों के नाम पे, पूरी दुनिया से उन्होंने पाकिस्तानियों से पैसे लिए, लेकिन अब जो हैं वो इस मामले पे कर्ज़ लिए चले जा रहे हैं
اور اتارنے کے حوالے سے اب وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو یہ اپنا ٹائم پورا کر لیا، خدا نخواستہ اگر وہ کریں تو پھر آنے والی حکومت، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ شاید کتنا بھی کام کر جائیں وہ یہ قرض نہ اتار پائیں. تو ایسے معاملات کو سوچنا ہوگا اور نواز شریف صاحب کو خود اپنے مخالفت سے بچنے کے لیے اور اپنے جو ٹینور کو پورے کرنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے تاکہ عوام ان کے ساتھ ہوں، سیاستدان ہوں یا نہ ہوں یہ الگ بات ہے. عمران خان کو انہوں نے ایک پیشکش کی کہ بنوں میں مہاجرین کے کیمپ میں وہ اکٹھا دورہ کرے، لیکن عمران خان نے وزیر اعظم کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا. تو عمران خان جو عموماً ایک بار بنی گالا نواز شریف صاحب گئے، فوٹو سیشن ہو گیا، سینڈل کہاں سے لی، یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا، تو گپ شپ ہوئی، ناشتہ لنچ یہ سارا کچھ کر کے تو ایک تاثر جو تحریک انصاف کا تھا کہ وہ بڑی اپوزیشن جماعت ہے وہ کافی زائل کرنے میں کامیابی ہوئی. 27 کو جلسہ بھی ہے، بلکہ کل جلسہ ہے عمران خان کا بہاولپور میں. تو اس سے پہلے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اکٹھے جائیں، مہاجرین کیمپ کا دورہ کریں. تو اس پر عمران خان نے ان سے تھوڑی دوری کا اظہار کیا ہے کہ آپ اکیلے ہو آئیں، یا خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس انداز میں انہوں نے وہ تعاون کا یقین نہیں دلایا کہ جس طرح سے وزیر اعظم وہاں پہ جاتے. میں بھی پرویز خٹک صاحب ان کے ساتھ ہو، لیکن عمران خان جو ہیں انہوں نے اس پر معذوری کا اظہار کیا ہے. اور کل کا جو ایک بیان تھا ان کا کہ اگر انہوں نے انصاف حاصل ان کو نہ ہو پایا تو پھر خیبر پختونخوا اسمبلی بھی وہ توڑ سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑا ایک سٹانس اب لیا ہے تحریک انصاف نے پورے سال کے بعد، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر کتنا زیادہ عمل درآمد کب کرتے ہیں اور کتنی دیر میں پھر وہ اپنے اسمبلیوں سے باہر آتے ہیں. تو یہ ایک صوبہ ہی اگر خالی ہو گیا تو یہ سب سے بڑا احتجاج یہی ہوگا کہ وہ اگر گنتی نہیں ہو رہی، دھاندلی نہیں پکڑی جا رہی، تو پھر یہی سب سے بڑا ایک احتجاج ہے کہ آپ گلیوں میں لوگوں کو لانے کی بجائے پہلے اپنا یہ کام کریں کہ وزارتیں چھوڑیں، اپنی حکومتیں چھوڑیں، پھر اس میں کوئی وزن بھی ہوگا، آپ کی تحریک میں کوئی جان بھی ہوگی اور لوگ مؤثر انداز میں آپ کے ساتھ مل پائیں گے. کہ ہمارے سیاستدان ہمارے تماشے ضرور دیکھتے رہے ہیں، ہمیں لڑواتے رہے ہیں. میں گجرات کا ہوں، مجھے پتہ ہے پیپلز پارٹی، اور آج ہم شیعہ سنی اتحاد کی بات کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے ایسی مساجد ہوتی تھی کہ کسی مسلک کی وجہ سے وہاں پر عیدیں یا جمعے الگ الگ نہیں ہوتی تھی، وہاں پر پارٹیوں کی وجہ سے عیدیں الگ ہوتی تھی. پیپلز پارٹی والے الگ جمعے پر عیدیں پڑھتے تھے اور مسلم لیگ والے الگ عیدیں پڑھتے تھے. لیکن وہی پھر پچھلے دور میں آپ نے دیکھا پرویز الہی صاحب انہی کے دور میں نائب پرائم منسٹر بھی رہے، وہ قاتل لیگ والے یہ سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور وہ جو پرانی دشمنی شاید ان بیچاروں کے اب بھی مقدمات چل رہے ہوں، اب بھی وہ بھائی بھائی آپس میں پھٹے ہوئے ہوں، لیکن یہ وہ اوپر جو بڑے ہیں وہ کب بھائی بھائی بن جائیں یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور نہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ پہلے ان لوگوں کے بھائی تھے، بہت زیادہ معزز تھے ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے، لیکن آئندہ یہ کب ایک دوسرے کے معزز بن جائیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے جو بھائی، ہماری جو بہنیں اتنا زیادہ شدت اور امید ضرور ہوتی ہے، یہ کہوں گا بیچاروں کو، ہم سب کو بہت امیدیں ہیں. کوئی بھی ایسا نعرہ لگاتا ہے چینج کا، ہم بھاگ دوڑتے ہیں. عمران خان آئے ہیں، ہاں چینج آئے گی، سونامی آ جائے گی. سونامی کس انداز میں سال ہو گیا خیبر پختونخوا میں سونامی نے کیا کیا. تو ایسے میں ہمیں تھوڑا سا ان کا بھی انتظار کر لینا چاہیے، مرے نہیں. اب ان لوگوں کے لیے مرنا اور ان لوگوں کے لیے ایک لاٹھی کھانا جو ہے ہمیں اب گوارا نہیں ہے. یہ عوام کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. ہاں اب یہ آگے آئیں گے، خود لاٹھی کھائیں گے، پھر اس کے لیے کوئی تیار ہوگا تو ہو، ورنہ ان کے جو آپس میں جو ذاتی اناد ہے، ان کی وجہ سے ہم رنجش کی وجہ سے ہم کام آ جائیں، اس کا یہ آج کے شہری کو، آج کے پاکستانی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں، میڈیا کے اس دور میں زیب نہیں دیتا. جب وہ پرانا دور تھا، باتیں اوجل تھیں، ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس دور میں سب چیزیں آپ کے سامنے آیا ہیں. اب پھر بھی ہم ان سے دھوکہ کھا جائیں تو یہ بہت بری بات ہوگی. آنے والا وقت بتائے گا. ہو نوز کہ طاہر القادری صاحب نے سارا کچھ، ان کی نیت ٹھیک ہوگی، لیکن تھوڑا سا انتظار ضرور کریں. موجودہ جو سٹیپ وہ اٹھا رہے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہوئے ہم اپنے بھی سٹیپ اٹھائیں تو اچھی بات ہے. اندھا دھند کسی پہ بھی اعتماد کر لینا یہ ابھی ہمیں زیب نہیں دیتا. اور مسلمان ایک ہی وقت میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک سوراخ سے ایک ہی بار جو ہے وہ ڈنک کھاتا ہے، بار بار اسی سوراخ میں ہم گھستے ہیں، ڈنک کیا جوتے کھا کے باہر آتے ہیں، پھر اسی میں گھستے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. تو یہ چکر مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے. بھانپ لیں تھوڑا، ان کو بھی چیک کرنے دیں، اس کے بعد اپنے جو بھی ترجیحات ہیں، اپنی جو بھی محبتیں ہیں نچھاور کر دیں کسی ایسے لیڈر کے لیے کہ جو آپ کے بھی دکھ درد میں شامل ہو. تو یہ تھا واقعہ پرانا. کل کا ایک المناک ایک سانحہ ہوا، ہیلی کاپٹر ایک تربیتی پرواز کے دوران گر کے اس میں 2 پاکستان کے افسران شہید ہو گئے. ملتان میں یہ واقعہ ہوا ہے.
मेजर यासर और कैप्टन मुर्तज़ा शहीद हो गए हैं। तो ये वाक़या था। कुछ इंडिया की खबरें जल्दी से। बाहर में राजधानी एक्सप्रेस के उलटने से 4 मुसाफिर हलाक हुए और वहाँ पर रेल किराए बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जुलूस निकाले जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल इस पर बात करेंगे। अब ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो शिया सुन्नी इत्तेहाद जो वक्त की ज़रूरत है, इस पर हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं बात करेंगे। आपकी भी सुनेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।